امام دین ایک اور بات ہے، ہاں جی، جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا آج کل، ہاں جی، وہ نیٹ سے پوری معلومات حاصل کرتے ہیں، اچھا، پڑھ کے آتے ہیں. کہ یہ کس مرض کے لیے دوائی ہے، ہاں جی، وہ نہیں، دوائیاں پوچھتے ہیں. دوائی بھی پوچھتے ہیں اور یہ بھی کہ جی یہ جو علامات ان کو ہو رہی ہیں کس وجہ سے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، بڑے اچھا، پڑھے لکھے، بڑے اچھا، سمجھدار اور بڑا ان کا نام، تو مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں آپ ایم آئی کا علاج کرتے؟ اچھا، اچھا، میں اب خاموش ہو گیا کہ یار آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہارٹ اٹیک کا علاج کرتے ہیں. آپ نے نیٹ پہ جا کے ایک لفظ پڑھ لیا، مایوکارڈیل انفارکشن. اچھا، ٹھیک ہے، مایوکارڈیم کیا ہوتا ہے؟ دل کا پٹھا ہوتا ہے. انفارکشن ہوتا ہے کہ گل جانا، یعنی ہارٹ اٹیک کے اندر دل کا پٹھا گل جاتا ہے، اس سے ہم اپنی زبان میں ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں مایوکارڈیل انفارکشن یا ایم آئی. اب وہ صاحب تھے تو کسی اور گروپ سے وابستہ، تو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ ایم آئی کا علاج کرتے ہیں. میں نے کہا ظاہر ہے میرا کام ہی یہی ہے. آپ نے کہہ دینا تھا کہ میں ایکس وائی زیڈ کا بھی کر لیتا. نہیں اس کو چھوڑے. اچھا، اچھا، اس کے بعد وہ مجھ سے کہتے ہیں آپ اس کو اسٹریپٹوکائنیز لگاتے ہیں؟ میں نے کہا اگر انڈیکیشن ہوگی تو لگائیں گے. اب اسٹریپٹوکائنیز کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹیکا ہوتا ہے کہ اگر مریض 3 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس آ جائے تو اسٹریپٹوکائنیز ہم لگا دیتے ہیں، جس سے امکان ہوتا ہے کہ خون کا لوتھڑا ٹوٹ جائے گا اور خون کی سرکولیشن بحال ہو جائے گی. جی، تو مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اسٹریپٹوکائنیز لگاتے ہیں؟ ہاں جی، میں نے کہا جی اگر انڈیکیشن ہوگی ضرور لگے گا، لیکن اگر نہیں ہے انڈیکیشن تو ہم نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں تو پھر آپ کیبج کرواتے ہیں یا پی سی آئی کرواتے ہیں؟ اب پی سی آئی ہوتا ہے پرکیٹینیس انٹروینشن، یعنی اینجیوپلاسٹی کرنا، سٹینٹ ڈالنا. اب وہ ٹیکنیکل بات ہے، مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتائیں کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں فلاں شعبے سے وابستہ ہوں. میں نے کہا بھائی آپ نیٹ سے 2-4 باتیں پڑھنے کے بعد مجھے آ کے امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ ایم آئی کا علاج کرتے ہیں، اسٹریپٹوکائنیز لگاتے ہیں، پی سی آئی کرتے ہیں، کیبج کرتے ہیں. اگر میں ذرا سی ڈیپتھ میں جا کے آپ سے 2 سوال کروں گا نا، آپ یہیں بیٹھ جائیں گے. تو یہ بہت غلط بات ہے. جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی کم از کم اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اور مریضوں کو بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ جی میں تو اس کو بہت اچھے انداز سے جانتا ہوں، میں تو اس بیماری کے بارے میں بہت کچھ پڑھ لکھا ہے. بھائی ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، ایم بی بی ایس کرتے ہیں، پھر ہاؤس جاب کرتے ہیں، پھر انٹرنشپ کرتے ہیں، ریزیڈنسی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی اسپیشلٹی میں جاتے ہیں، پھر سب اسپیشلٹی میں جاتے ہیں. یہ سارے لوگ کیا ایسے علم حاصل کر لیتے ہیں؟ یہاں ایک سوال میرے دماغ میں پھر کھلبلی میں جا رہا. جی آپ نے فرمایا کہ جی ایم بی بی ایس کرتے ہیں، جی ہاؤس جاب کرتے ہیں جی اور وغیرہ وغیرہ ریزیڈنسی کرتے ہیں پھر آگے جا کے. ریزیڈنسی. بالکل. اچھا، تو یہ شروع کی جو ایم بی بی ایس کی جو تعلیم ہوتی ہے جی یہ سب کی ایک سی ہوتی ہے؟ بالکل سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. وہ سارے کے سارے ڈاکٹر جو ہیں انسانی باڈی جو ہے اس کے بارے میں سب کی آشنائی ایک سی ہوتی ہے؟ بالکل. پہلے 2 سال ڈاکٹرز کو ہم یہی پڑھاتے ہیں انیٹمی، اچھا، ٹھیک ہے، علم الابدان، کہ اچھا، ہمارا جسم کیسے بنا ہے، ہمارے جسم میں کون کون سے آرگنز ہیں، ہمارے وہ پٹھے کیسے چارٹ ہیں. بھی لگا ہوا ہوتا جی. ہے. اچھا، پھر ڈیسیکشن کی جاتی ہے کہ پٹھے کیسے ہیں، ہڈیاں کیسی ہیں، نروس کیسی ہیں، وینز، آرٹریز، آگے جا کے جسم کے ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارا دماغ کیسے ہوتا ہے، پھر ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری ناک، ہمارا گلا، ہمارے پھیپھڑے، ہمارا دل، جگر، گردے، ہمارے پیٹ کا پورا نظام، پورا مثانہ، جو کارخانہ اندر لگا ہوا ہے قدرت نے جو بنایا ہوا یہ ہے. پورا پڑھایا جاتا ہے. اور خالی علم الابدان نہیں بلکہ یہ بھی ہم پڑھاتے ہیں کہ کام کیسے کرتے ہیں، اور اسے ہم کہتے ہیں فزیولوجی. ٹھیک ہے. تو انیٹمی، فزیولوجی، اور پھر ایک اور بھی شعبہ ہوتا ہے. وہ کون سا؟ وہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اعضاء ہیں وہ مائکروسکوپک لیول پر کیسے نظر آتے ہیں. اچھا، مائکروسکوپک، بہت چھوٹے، خوردبین کے ذریعے. ہاں، خوردبین کے اسے ہم ذریعے. کہتے ہیں ہسٹولوجی. یہ ہسٹولوجی. پہلے 2 سال کا ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد تیسرے سال میں پیتھولوجی شروع ہو جاتی ہے، پھر فارماکولوجی، پھر میڈیسن، سرجری، پھر آئی، پھر ای این ٹی، گائنی، آپس، فورینزک میڈیسن، کہ اگر لوگوں نے کسی کو مار دیا، قتل ہو گیا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ کیسے ہم معلوم کریں گے کہ کتنے فاصلے سے گولی چلائی گئی،
کیا اس کو بڑے ویپن سے مارا گیا، چھوٹے ویپن سے مارا گیا، اس کو قتل خنجر سے کیا یا اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک ڈاکٹر بنتا ہے 5 سال محنت کرنے کے بعد. اور آپ سمپل نیٹ پہ جا کے 2 الفاظ پڑھیں اور ڈاکٹرز کے سامنے آ کے آپ بتانے لگیں. مجھ سے جون سی مرضی بھاری چیز اٹھوا لیں، ہاں میں یہ کبھی نہیں کرتا. اور میں نا نیٹ جو ہے نا، میں تو وہی نیٹ جانتا ہوں جس کے ادھر ادھر 2 بچے وہ بیڈمنٹن کھیلتے. اچھا. اور پھر اب یہ MBBS ہو گیا، اب اس کے بعد پھر ہاؤس جاب ہوگا اگر پاکستان میں آپ ہیں، ٹھیک ہے. پھر ساتھ میں آپ کی ریزیڈنسی شروع ہو جاتی ہے. آپ فزیشین بننا چاہتے ہیں، آپ سرجن بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. پھر جب فزیشین بنیں گے، پھر اب آپ نے پورا فزیشین کا کورس کیا. اس کے بعد یہ دوائیوں کا جی کہ دواؤں سے کیسے علاج کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ بننا چاہتے ہیں کارڈیالوجسٹ. پھر اس کی الگ سے ٹریننگ ہوتی ہے. وہ ڈڈو کو لٹا کے تو اس کو وہ پنے اور ڈڈو تو بہت شروع کی بات ہے امام دین. ڈڈو کا وہ 5ویں سال وہ تو میں نہیں پہلے ہوتا. سال میں ہو جاتا ہے. اچھا. تو پھر اب دیکھیں اس کے بعد پھر سب اسپیشلٹی، ٹھیک ہے، کہ اب اگر آپ نے میڈیسن کر لی ہے یا آپ نے سرجری کر لی ہے تو پھر آپ کیا کارڈک سرجری کرنا چاہتے ہیں، نیورو سرجری کرنا چاہتے ہیں، کارڈیالوجی کرنا چاہتے ہیں، یا گردے کے امراض میں مہارت آگے جا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اتنا لمبا کام ہے. ساری زندگی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، ساری زندگی آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ہمارے مریض اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی نارمل انداز میں گزار سکیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آج کی گفتگو نے میرے دماغ کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی ہیں نا. اب بند نہیں کرنی آپ نے. نا جی، اب تو بند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بے شک. ڈاکٹر صاحب، آج میں ایک نفسیاتی مسئلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس. نفسیاتی مسئلہ؟ ہاں جی. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی رسالوں میں، اخباروں میں ایک وہ لکھا ہوتا ہے، ایک صفحہ ہوتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے نفسیاتی مسائل آپ کے اچھا. اور جواب ہمارے. ٹھیک ہے. نفسیاتی مسئلہ جو مجھ تک کسی نے پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں ان کی جو اولاد ہوتی ہے، جی. کبھی کبھی وہ اپنی اولاد اگر لڑکا ہے تو اس کی خوشی پوری کرنے کے لیے یا اپنی خوشی پوری کرنے کے لیے وقت سے پہلے اس کی شادی کر دیتے ہیں. اچھا. اپنی خوشی وہ پوری کرنے کے لیے جب اس سے پوچھے بغیر کہتے ہیں بیٹا دیکھ ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم نے پتہ نہیں کس وقت چلے جانا ہے، تو ہماری یہ خوشی ہے کہ ہماری زندگی میں تو شادی کر لے. ٹھیک ہے. اولاد کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا ہے تو وہ آ کے اپنے والدین کو پریشر ڈالتا ہے کہ دیکھیں جی والد صاحب میری شادی کروا دیں، ایک لڑکی ہے اس کو میں جانتا ہوں بڑی اچھی ہے، تو وہ نہ ہو کہ اس کا رشتہ کہیں اور ہو جائے. تو والدین اپنی خوشی کے لیے اولاد سے پوچھے بغیر ہی اس کی شادی کر دیتے ہیں. نہیں تو آپ تو مجھے یہ کہہ رہے تھے میں مسئلہ لے کے آیا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اولاد اس وقت تو کسی مجبوری کے تحت یا نہ سمجھی میں یس کمنڈ یا آل رائٹ کہہ دیتی ہے. کس کی اولاد؟ جو ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے. لڑکا جو ہوتا ہے یا لڑکی جو ہوتی ہے وہ ان کے پلیشر میں ہاں کر دیتے ہیں شادی کے تو آپ لیے. نے ایسا کیس کہاں دیکھ لیا؟ گاؤں میں جی. اچھا. ہاں جی. اور کیا. اچھا. بعد میں اسی رشتے میں بڑی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اچھا جی. بالکل. اور ہم جو کہتے ہیں کہ بچوں کا شادی سے پہلے معائنہ لازمی ہے، خالی جسمانی نہیں، ذہنی معائنہ، نفسیاتی معائنہ، جذباتی معائنہ. اچھا. کیونکہ امام دین ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں بچے ماں باپ کے پریشر میں آ کے یا کوئی بھی سوشل پریشر اس پہ آ کے شادی تو کر لیتے ہیں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لڑکوں میں اور کچھ لڑکیوں میں جو ایک کشش ہوتی ہے نا مخالف جنس کی، وہ نہیں ہوتی بلکہ ان میں اپنی جنس کی کشش ہوتی ہے. اچھا.